کرے گا تو روزانہ کا فائدہ ہوگا، ہفتے بعد کرے گا تو پھر فائدہ کم ہوگا۔ ہفتے بعد کھانا کھانا شروع کر دے تو پتہ لگے کہ بھئی اگلے دن تو اٹھا کر لا رہے ہیں اس کو۔ تو اس لیے روحانی غذا، روح کی غذا یہ اعمال ہے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، دوسروں کی انسانیت کی خدمت، ادب احترام۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی۔ اچھا جی، اگلا ایک عمل ہے مسواک کا، 70 بیماریوں کا علاج ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا کتنی بیماریوں کا علاج ہے؟ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ لا علاج مرضوں کا، یہ جو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بلغم ہو گیا، ریشہ ہو گیا، جگر ہو گیا اور بھوک نہیں لگتی، یہ تو صرف پیلو کا مسواک آپ لیں گے، سنت عمل ہے، اس کو استعمال کریں۔ ہر وضو سے پہلے جو مسواک استعمال کرے گا، اس عمل سے، اس وضو سے جو نماز پڑھے گا 70 درجے بڑھ جائے گی۔ اور موت کے وقت سب سے بڑی فضیلت ہے مسواک کی، موت کے وقت اللہ جل شانہ اس کو کیا ملے گا؟ کلمہ نصیب فرما دیں گے، فرشتے آئیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ مسواک کے فضائل ہیں۔ اب جس کے بہت سی اور بیماریاں ہیں، جس کے گھر کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس بندے کے پاس مسواک پڑی ہو، جیب میں مسواک ہو، جس بندے کے پاس کیا ہو جی؟ نبی کی یہ سنت مسواک ہو، اس بندے کی کوئی ہڈی انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، اور اس کو اس ایکسیڈنٹ میں بھی اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرما دیں، یعنی اس کو بڑی چوٹ کوئی نہیں آئے، اس کا فکچر نہیں ہوگا۔ تو مسواک کے بڑے فضائل ہیں، حضور کی ایک ایک سنت کی۔ اب یہ امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پہ رکھ لیں، 70 درجے نماز بڑھ جائے گی، ایک جمعہ پڑھے گا 70 درجے بڑھ جائے گا۔ اب بتاؤ، امامے کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا تو درجے اللہ بڑھا دے گا۔ اب جو ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس کا بھی شوق نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ ایسا علم دیں گے، نبیوں والا علم دیں گے، اور اپنے علم میں سے خاص علم دیں گے جو سر کے اوپر حضور کا تاج امامہ شریف رکھے، اللہ اس کو اپنے غیب کے خزانہ سے علم کے دروازے کھولیں گے۔ یہ سارے صحابہ کی سنت ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی سنت ہے، اور خصوصاً اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ پھر حج کا سیزن آ رہا، حج کے جو ہے وہ فرائض اور واجبات، حج کے فرائض اور واجبات یہ سیکھ لے، سنتیں سیکھ لے، حج کے جانے سے پہلے احکامات سیکھ لے، حج کے موٹے موٹے جو احکامات ہیں نا جی یہ سیکھ لے۔ تو سب نیت کرتے ہیں بھئی سیکھنے کی انشاءاللہ۔ بعض دفعہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور یہ بیچارہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے وہاں جا کے، تو وہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سارے نبیوں کے وہاں قدم مبارک لگے ہیں، مطاف میں مسجد حرام جو ہے طواف کرتے ہیں نا، پھر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب دعائیں سیکھی ہوئی نہیں ہیں، یہ بیچارہ کہتا ہے ابھی اللہ میں کیا مانگوں؟ بھائی اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہو، اور سب سے بڑی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا، یہ مانگو، چاروں کل ہیں ان کو پڑھو۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر احرام جو ہے اس کو طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے، بعض دفعہ سطر نہ کھلے، ہاں جی احرام آپ نے سر کو جب احرام کی حالت میں آپ نے ننگا رکھنا ہے، یہ اس سے نیچے ٹخنے، اور یہ ساری جگہ اگر ننگی نہیں ہوگی تو اس کے اس عمرے میں اس حج میں خلل آئے گا۔ یعنی آداب ہے ہر چیز۔ صفا مروہ کی سعی ہے، صفا سے ایک چکر شروع ہوگا مروہ پہ ختم ہوگا، مروہ سے شروع ہوگا صفا پہ ختم ہوگا۔ بعض لوگ جاتے ہیں صفا سے شروع کرتے ہیں واپس صفا پہ ختم کرتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 1.5 پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، صفا سے چکر شروع کرنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیوں کرتے ہیں؟ رزق ختم ہو گیا اماں ہاجرہ کا، اور ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے دعوت اللہ کے لیے، اور بیوی کے پاس اسباب کھانے کے پینے کے ختم ہو گئے۔ دیکھو یہ پتہ ہوگی تو وہاں دعا مانگے گا کہ مائی ہاجرہ نے یہاں دوڑ لگائی، صفا میں جاتے ہوئے دوڑ لگائی،
مروہ پہ آتے ہوئے پھر دوڑ لگائی، صفا مروہ کے چکر لگے کیوں؟ صفا اور مروہ کے کیوں چکر لگے جی؟ رزق کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی نسبت سے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر گئے ہیں دعوت اللہ، تبلیغ کے لیے، جیسے آپ کے مفتی صاحب تبلیغ کے لیے ابھی ریمنڈ مہینہ دے رہے، پیچھے 3 مہینے اللہ کے راستے میں دوسرے ملکوں میں گھر والوں سمیت مستورات کی جماعت میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ رزق کی پھر تنگیاں اللہ کیسے ختم کرتا؟ صفا مروہ کی جو سائی بندے کو پتا ہو، یا اللہ میری بھی بڑی تنگی ہے، میرے بچوں کو رزق کی تنگی ہے، میری گھر والی کو تنگی ہے، میرے پڑوسیوں کو تنگی ہے، میرے رشتہ داروں کو رزق کی تنگی ہے، میرے ملک مقروض ہے۔ تو صفا مروہ کی جب سائی لگائے، مائی ہاجرہ نے دوڑ لگائی صفا کی، مروہ کی لگاتی، پھر اوپر آ کے دیکھتی بچے کو وہ بلبلا رہے ہیں، رزق ختم ہو گیا، اور ایسی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور عنقریب یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ 7 چکر مائی ہاجرہ نے، اما ہاجرہ نے لگائے 7 چکر، اور اللہ نے ضروری کر دیا کہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں کی ساری زیارات کر لے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کرے، یعنی رزق حلال کے لیے بھی اور اللہ سے تلاش کرنے کے لیے جو بندہ دوڑ لگاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اس بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے پوری رات بندہ سوچتا رہتا ہے، آخر میں بیوی کہتی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی بندی ساری جوانی اس نے تیرے لیے لگا دی، تیرے بچوں کے لیے لگا دی، بہن بھائیوں کے لیے لگا دی، اور کیا کرے گی؟ اپنی زندگی لگا دی اس نے، باہر پردوش میں فاقے کاٹے، برا بھلا لوگوں کا سنا، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کی عزت رکھنے کے لیے لوگوں کی باتیں سنی، کڑوی کسیلی، اور رزق اس کو بھیجتا رہا۔ ہمارے ساتھی ہیں، نام لوں گا تو ذرا مناسب نہیں ہے، اور اللہ کی شان حاجی صاحب 3 سال روزہ اقدس کے اوپر وہ کام خدمت کرتے رہے، گھر بھیجتے رہے، 3 سال بعد آئے، ان کو کہا جی کچھ پیسے، انہوں نے کہا وہ تو ہم نے سارے خرچ کر دیے۔ 1 مہینہ اس کو برداشت کیا، 2 مہینے برداشت کیا، 3 مہینے برداشت کیا، تیسرے مہینے اٹھا کر باہر پھینکا کہ جا بھائی مزدوری کر، یہ تو پوزیشن ہے ہماری۔ اچھا رزق جو دینے والا ہے ادھر سجدہ نہیں کرنا، دعا سکھلائی نہیں، سجدہ سکھلایا نہیں، دعوت والے اعمال کو یہ سمجھتا سنتا نہیں، تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ 3 کام بالکل حج کے دوران، عمرے کے دوران نہیں کرنے۔ عمرے کے بھی فرض ہیں اور اسی طریقے سے واجب بھی ہے، اور احکامات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر جائے گا تو وہاں جا کر عمل صحیح کرے گا۔ تو صفا اور مروہ کی جو سائی اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ذمہ لگائی کہ تیرا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا جب تک اما ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کی چکر۔ تو صفا مروہ کے چکر کیوں لگائے؟ مائی ہاجرہ نے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ میاں تبلیغ میں، دعوت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، حکم دیا بواد غیر ذی زرع، اے ابراہیم چھوڑو بیوی کو اور بچے کو یہاں، ان سے بات بھی نہیں کرنا، اور میرے نام پہ چھوڑو، میرے کام کے لیے نکل جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر یہ سارے کا سارا ہمارا دین ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو واجب کر دیا، ضروری کر دیا، امت کے ہر فرد، ہر عورت، مرد، بوڑھا، بچہ، جوان صفا مروہ کی سائی۔ اب وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بالکل 7 چکر پورے ہو گئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے وہاں جا کر پر مارا اور پانی کا چشمہ زمزم کا نکلا۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکات۔ اب زمزم اللہ نے ایسا نکالا، بیوی نے تکلیف فاقے برداشت کیے، بچے نے کیے، خود مشقت سفر کی اٹھائی دعوت اللہ کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ اللہ نے قیامت تک نسلوں کو یہ بتلایا دکھلایا کہ جو میرے کام میں لگے گا، میرے بندوں کی خدمت کرے گا، انسانیت کا خیال رکھے گا، ادب احترام رکھے گا، ہم اس کے لیے ایسے ہی قیامت تک سلسلے رزق کے جاری کرتے رہیں گے۔ اب کیا اس پانی میں ہر بیماری سے شفا، پریشانی، غم، جو نیت کر کے آپ پئیں
اللہ جل شانہ زمزم کے پینے کی برکت سے اللہ جل شانہ آپ کی وہ پریشانی، وہ غم، وہ مصیبت دور فرما دیں گے. اس لیے فرمایا وہ دعائیں بھی یاد ہوں. زمزم پیتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا مروہ کی سائی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ساری امت، جتنی امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء بھی وہاں چکر لگا رہے ہیں صفا مروہ کی سائی. ایسا ضروری کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی دعائیں منگوائی، مانگی. اور اس کے بعد پھر زمزم قیامت تک بند چلا دیا اللہ نے پوری دنیا میں. سب سے ابھی یہود و نصارہ نے، غیروں نے جو محنت کی، اس کو دیکھا زمزم کے پانی کو لا کر چک کیا، انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں ایسا پانی کہیں بھی نہیں ہے. یعنی اس میں ہر بیماری سے، پریشانی سے، ہر مسئلے کا حل اس پانی میں. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اس کا ہمیں اللہ یقین نصیب فرما دے. یقین بنے گا دعوت اللہ سے. یقین کس سے بنے گا جی؟ دعوت اللہ. تو حج کے لیے جو بندہ جائے، حج کے فرائض سیکھے. سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے نیت کا. گھر سے نکلے، یہاں سے بھی وضو کر لیا، غسل کر لیا، احرام گھر سے بھی باندھ سکتا ہے. حج کی پھر 3 قسمیں ہیں، لیکن حج جو آسان ترتیب ہے نا جی، آسان ترتیب ہے، تو وہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے. اگر دن قریب ہے حج کے، تو تاکہ حج کی پابندیاں ہیں، اس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، آپ لڑائی جھگڑا، برا بھلا کسی کو کہنا. آپ اپنے جسم کے یوں کر کے اگر خروچ آ گئی، پانی اور نکل گیا، ایک بال بھی اکھڑ گیا، تو وہ آپ کو دم دینا پڑے گا. طواف وہاں دم دینا پڑے گا. حدود حرم کے اندر ایک بکرا لے کر وہ ذبح کرنا پڑے گا، وہ قربانی دینی پڑے گی اللہ کے لیے. وہ اپنے تو ویسے تو صدقہ کرتا ہی ہے بندہ عمرے کے ساتھ، تاکہ یہ اللہ قبول کر لے. تو احکامات سیکھنے، پھر پیچھے دیکھے بیٹی کا حق وراثت میں سے نکالا ہوا ہے تو پہلے نکال لے تاکہ حج مقبول ہو جائے. بیٹے کا وراثت میں سے حصہ، بہو کا جو حصہ ہے، بیوی کا جو حصہ ہے، اور بہن بھائی ہیں، اور جو وراثت والے قانون میں دیکھے کہ یار بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ لین دین میں کوئی کمی تو نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں، ہاں جی کسی کا حق میرے ذمہ تو نہیں، جو فرض ہے واجب ہے دینا وہ پہلے ادا کرے. ابھی اگر نہیں دے سکتا تو وہ معاف کروا لے. وہ معاف کروائے تھے ان کے بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہا، وہ اللہ قبول کرے گا صاف اور شفاف، اور اپنی زندگی کو پاک کرے. کیا پتہ زندگی کا آخری سفر ہو، کیا پتہ واپسی ہوتی نہیں ہوتی. جو حج کے لیے جائے، جو عمرہ کے لیے جائے، وہاں پہنچ کر اعمال کرے، اور گھر پہنچنے سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اس کو اتنا بڑا انعام اللہ دیتے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں تھا، قیامت کی صبح تک سارے حج اور عمرہ کرنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کو اجر ملتا ہی رہے گا. وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، قیامت تک اس کو حج کا، عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. بولو سبحان اللہ. تو نیت ہے جی کسی کی جانے آنے کی. کون کون نیت کرتا ہے جی؟ پیسوں کو نہیں دیکھو نا، اللہ کی ذات کو دیکھو. اچھا وہ اللہ جو سانس چلا رہا، پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے؟ بس سانس چلانے میں کوئی مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں جی دل کی دھڑکن چلا رہا، وہ کوئی مسئلہ ہے؟ چلا رہا نا. گردوں کا نظام چلا. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں وہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم بھی بتاتے نہیں ہیں. بھائی کتنے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، فرض، وہ اگر نہیں ادا کریں گے وہ گنہگار ہیں. کتنی مستورات کے اوپر، کتنے مردوں کے اوپر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. آپ جائیں، تشریف لے جائیں. اکیلے نہیں جا سکتے، بیٹے کو ساتھ لے لیں، بھائی کو ساتھ لے لیں، کسی نوجوان کو ساتھ لے لیں. جو گروپ اچھا سا جا رہا ہو ان کے ساتھ، ساتھی نوجوان بڑے بچے خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. نوجوان بچے جو جاتے ہیں نا، پڑھے لکھے سمجھدار علماء کرام پورا دن ان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، ایک وہ اعمال ان کے ساتھ ہو کے کرواتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اجر مل جائے، ہمیں اجر مل جائے. بہرحال یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور اپنے محلہ، اپنے مسجد کے نمازی، اپنے امام صاحب، اپنے خطیب صاحب، اپنے محلے کے پڑوسی، دائیں بائیں جتنے رشتہ دار ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، پڑوس آپ کا بنتا ہے 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے اور پیچھے گن لیں حساب کر کے. ان سب سے لین دین میں، حقوق العباد میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کروائے. مفتی سبحان صاحب کے والد صاحب جانے لگے تو کہا جی صاحب میں جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت درخواست یہ ہے
کہ پورے گاؤں میں آپ جائیں، آپ کے بڑوں کی طرف سے کسی کی دل شکنی کبھی ہوئی ہو، کسی کی طرف سے، آپ کی طرف سے تو نہیں ہوگی، لیکن آپ سب کے گھروں میں جائیں، مل ملا کر سب سے معذرت کریں، ان کو کہیں میں اللہ کے سفر میں جا رہا ہوں، تمہارے اللہ کے راستے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مجھے اور میرے والدین کو، بزرگوں کو آپ معاف کر دیں۔ کیا کر دیں جی؟ وہ بڑے خوش ہوئے، وہ ان لوگوں کے گھر گئے، ایسے ایسے ساتھیوں کے گھر گئے جہاں وہ کبھی موقع نہیں ملا جانے کا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے دعائیں کی، اور پھر اللہ کی شان جب واپس آئے پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ میرا ایسی اللہ نے کیفیت حج میں بنائی اور عمرے جو میں نے کیے، پھر وہاں کی نفلی چیزیں کچھ ایسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، آپ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 63 سلام، تو یہ میں تقوی والی باتیں کر رہا ہوں، فتوے والی باتیں، وہ تو علماء کرام فتوے بھی کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تقوی بھی بات کریں تاکہ فتوے تو ویسے ہی آگے اللہ کرے اس میں بھی آ جائیں۔ فتویٰ آخری سرحد ہے، تقوی اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقوی کی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے، 63 سال عمر تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے تو ان کے 27 سال کی معراج تھی۔ کتنے سال کی جی؟ تو یہ بنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بنتی ہے 90 سال۔ کتنی بنتی ہے اس حساب سے؟ 90 سال بنتی ہے۔ تو 90 دفعہ کم از کم سلام تو پڑے نا وہاں آئے دارالسلام سے، یہاں سے آپ داخل ہوئے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی چلے گئے اللہ کی شان، انہوں نے کہا جی حضرت میں تو اندر نہیں جا سکتا، میں حضور کو کیا منہ دکھلاؤں، ساری زندگی غیبت کی، چغلی کی، ساری زندگی لوگوں کی باتیں، گناہوں کو ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں کون سے اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجایا چلایا، اللہ نے موقع دے دیا میں حضور کے دربار پہ سلام پڑھنے جاؤں، اللہ کے محبوب فرما دیں بھائی قبول ہی نہیں ہے، پھر میں کدھر جاؤں، لہٰذا مجھے آپ اجازت دیں تو میں گروپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں ادھر بیٹھوں گا، میں اللہ سے پہلے دفعہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں، پھر اس کے بعد جاؤں گا، میں اپنی زندگی کی اللہ سے معافی مانگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تقوی کی باتیں، انہوں نے اللہ کی شان پوری رات، اب اللہ جانے 10,000 15,000 دفعہ درود پڑھا، سلام پڑھا، استغفار کیا اپنی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پہ آ رہا ہوں سلام عرض کرنے کے لیے، میں حضور آپ کی امت کا قاصد ہوں، ہر فرد، ہر عورت، مرد، بوڑھا، بچہ، جوان، جتنے بھی ایمان والے کلمے والے مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں ان سب کی ان کا قاصد ہوں، خادم ہوں، سلام لے کر آیا ہوں تاکہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول کیسے ہو۔ دوسروں کے لیے جو کرتا ہے، جو دوسروں کے اوپر لگاتا ہے، تو اللہ کی شان پوری رات سحر کے ٹائم پھر ہمارا سارے ساتھی پھر حاضر ہو گئے، پھر سلام پڑھا، ہم نے دیکھا وہ رو رہے، اور ایک ساتھی کو حضور کی زیارت ہوئی کہ اس ساتھی سے، اس سے سیکھو، ترتیب سیکھو، طریقہ سیکھو، دربار عالیہ کے اندر پیش کیسے ہو۔ سارے جہانوں کا سب سے بڑا اللہ اور اللہ کے رسول کا دربار، یہ جب سے بنا یہ پھر بند نہیں ہوا کبھی۔ ہاں تو ہم کبھی بیٹھ کے حضور کے اوپر توجہ دھیان کے ساتھ، یہاں پر سارے ساتھی کہتے ہیں ہم نے جانا ہے بیت اللہ جانا ہے، بھائی جانا چاہتے ہو سارے؟ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے جانا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ قبول فرما دے۔ پھر ایک عمل میں آخری بتا دیتا ہوں، 5 منٹ میں روزانہ بیٹھو، بچی کو بٹھاؤ، بیٹیوں کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، اس اللہ کی بندی کو کبھی دنیا کے کام کاج سے آزاد کرو تھوڑی دیر کے لیے، اس کو کہ چل حضور کے دربار پہ حاضری لگا لے۔ اللہ کے دربار پہ تو 5 وقت حاضری لگاتی ہے، سرکار کے دربار پہ بھی لگا، کیسے لگانی ہے؟ تصوف کا سبق ہے، تصور میں لائے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر بیٹھا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں جی؟ ابھی آنکھیں بند کریں، تھوڑا سا دھیان لائیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں۔ کہاں بیٹھا ہوں؟ ریاض الجنہ میں۔ اور یہ وہ جو جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ، اللہ نے اماں عائشہ کا یہ گھر اور در، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں قیامت تک برستی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسرائیل آئے، دستک دی، یا رسول اللہ اجازت ہو، جبرائیل آئے، اسرائیل ساتھ آئے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، آپ تیار ہیں؟ جبرائیل سے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے ہو، میں تو تیار ہوں اللہ کی ملاقات سے، میری امت کا کیا کریں گے، میری امت کے بارے میں کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر دوسری عرض کی،
جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ جو ہے عرش کرسی کے سامنے بنا دیں، آپ اس پر راضی ہیں؟ عرض کی یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر مبارک دنیا کے اندر اپنی امت کے درمیان میں ہو، تاکہ تیری رحمتیں برکتیں ہمیشہ برستی رہیں اور ان کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کچھ طے کروا کے تشریف لے کر گئے۔ تو حضور کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کبھی بیوی کو بٹھاؤ تو صحیح، اللہ کی بندی آ نماز دہرا لیں، آ کلمہ آ حضور کو یاد کر لیں، تھوڑا سا حضور کے اوپر سلام پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کے اوپر یہ سلام کس نے پڑھا جی؟ اور آج بھی اللہ یہی سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے سارے فرشتے یہ سلام پڑھتے ہیں۔ جب تک یہ سلام درود نہ پڑھیں نماز مکمل ہے، تو کبھی بہن کو، بیٹی کو، بچوں کو اٹھا کر، تھوڑی سی بچیوں کو، میں سوچ رہا تھا یہ طلباء صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، روزانہ ادھر درجات بلند ہوتے ہیں آپ سب کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فوت ہو گئے جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے، یہ بچہ، آپ سب کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو دیکھ لیں، یہ صلاۃ، ادھر منہ کر کے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کوئی مارتا نہیں ہے، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ یہ جی صلاۃ و تسبیح ماشاءاللہ روز پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں۔ اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ وہ بھرنے والوں کے، یہ ایک بچہ نہیں، یہ 10-12 بچے سارے، پھر قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں، مفتی صاحب بھی پڑھتے ہیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں ہمارے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح جو روزانہ پڑھتا ہے بارش کے قطروں کی طرح رزق اللہ برساتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو اگر آدھا گھنٹہ میں اور آپ نماز میں نہیں دے سکتے، ہم نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ جب اس کے پاس جانا ہے اس کی ملاقات کیسے ہوگی؟ تو کم از کم نماز میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے آپ کی نماز میں ٹھہراؤ آئے گا۔ قومے میں، جلسے میں جب 10-10 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ وہاں پڑھیں گے نا، حاجی صاحب آپ نے پڑھی بھی ہوگی، پہلے بھی جاتے رہتے ہیں جتنے لوگ ہیں بیت اللہ روزہ کو، 1,00,000 صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب بتا دو، ہاں وہاں غیبت کریں گے 1,00,000 غیبت کا بھی گناہ ملے گا، وہاں گناہ کریں گے کسی کو دھکا دیا تو 1,00,000 گناہ شمار بھی ہوگا، اس لیے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ جتنے فضائل ہیں اتنا گناہ بھی ہے، اس لیے کئی اللہ والوں کو ہم نے دیکھا وہ جوتی پہن کر نہیں چلتے تھے، کئی اللہ والوں کو، ہمارے بڑے بنوئی فوت ہو گئے تشریف لے کر گئے تو ہم حیران ہوئے، ہمارے ضلع مفتی وہ فرمانے لگے ہم حیران ہوئے اس بندے نے کوئی بات ہی نہیں کی، باتیں کرتے ہی نہیں تھے، اشارے سے بات۔ یہ حدود حرم میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار علاقہ، بیت اللہ، روزہ رسول، تو یہاں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اپنے گناہوں سے بچنا، توبہ کر کے جائے، معاف کروا کے جائے، اپنے والدین کی خبر پہ حاضری، ہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نیت سے آپ کو زیادہ اجر مل جائے گا۔ جو عمرے کے لیے جائیں حج کے پہلے جو عمرہ ہو نا حضور کی نسبت نیت سے کریں، یہ پہلے اپنا کرنا تاکہ کمی کوتاہی ہو اس میں معاف ہو جائے، طریقہ ورق سیکھ لیا، اب حضور کی نسبت سے، یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے کرے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کرے، اور یہ اعمال کرے گا تو وہاں قبولیت ہوگی۔ تو یہ ایک اعلان بھی ہے، اس اعلان کو بھی سالانہ سیرت النبی دفاع صحابہ کانفرنس 2 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب، حافظ جوگی اسٹاف 12 کو، خصوصی خطاب علامہ غازی اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی، اللہ زندگی میں برکت دے، دامت برکاتہم عالیہ۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں علماء کرام تشریف لائیں گے تو آپ اس میں انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ضرور دے دیں، اللہ والوں کی مجلس میں تھوڑا سا وقت دیں، چاہے وہ ذکر کی مجلس ہو، چاہے وہ بیان ہو، چاہے قرآن علم کی کوئی بھی مجلس ہو، اس میں شرکت کر لیں، اس پہ بھی بڑا اجر ملے گا۔ ایک تو یہ تھا، دوسری درخواست آپ حضرات سے یہ کرنی تھی کہ بیٹھ کر روزانہ، ہم بیٹھے ہیں اس وقت 3 منٹ کا میں یہ عمل کروا دیتا ہوں، روزانہ کرنا ہے، بھائی بتا دوں یا نہیں؟ سکی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، کوئی عمل پہ بھی میں آ جاؤں، آپ عمل پہ آ جائیں، کوئی اللہ اور اللہ کا رسول کی طرف سے بھی کبھی سلام کا جواب سن لیں، ہیں یہ تو نہیں ہے۔ دل کو پاک کریں گے تو حضور کا سلام سنیں گے نا، دل کو کیا کریں گے جی؟ دماغ کو پاک کریں گے۔ شیطان اور کچھ نہیں کرتا، کہتے ہیں استاد ہی فارغ نے، اور لمبیاں دواؤں لمبے کمے پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ مرتے ساتھ ہی جب فرشتے اترتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ استاد کیا آخر سن، استاد کیا کہتے تھے۔
استاد رو پٹ کے آج میں نے منت کر کے کسی کو کہا کہ مجھے گاڑی پہ چھوڑ دے، میں بارش پہ نہیں جا سکتا، میں بارش پہ نہیں جا سکتا ہوں بھائی، میں پھر ہفتہ بیمار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، یہ عمل سیکھ لیں، 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ سے شروع کریں، 25 منٹ تک آپ جائیں، گھر کے بچوں کو بٹھائیں، یہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو آنکھیں بند کر لیں یہ عمل کروا کے، تو پھر میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، حضور کی زیارت ضرور ہوگی اگر توجہ دھیان سے کریں گے۔ تو میں اس وقت اور آپ بیٹھے ہیں روضہ رسول جالی مبارک کے سامنے، کہاں بیٹھے ہیں جی؟ تصور میں لائیں نا، تصور میں لائیں حضور کے روزے کے اوپر پہلے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 10 مرتبہ سلام پڑھ لیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 مرتبہ استغفار، پھر 10 مرتبہ ایک ہی دعا جو بھی کریں گے اٹھنے سے پہلے قبول ہو جائے گا۔ یہ روزانہ عمل، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل دماغ ادھر لگائیں، دل اور دماغ ابھی پتھروں میں، بوٹوں میں، جنگلوں میں، یہ مٹی میں پھنسا ہوا ہے، بکریوں میں، جانوروں میں، چیزوں میں، نقشوں اور شکلوں میں۔ اس دل اور دماغ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگا لیں، یعنی آخرت کے ساتھ لگا لیں گے تو دنیا کے کام ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، 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 جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی طرف سے توبہ، ساری امت کی طرف سے گناہوں کی توبہ، جن گناہوں کی نوزت کی وجہ سے ساری بیماریاں، پریشانیاں، غم، مصیبتیں، مہنگائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اب سب سے خاص دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ